نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. کوئی زبان خاموش نہ ہو، محبت سے بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج کی زینت مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت کے مقتدر علماء کرام، ہمارے بزرگ عالم دین جناب قبلہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق قریشی صاحب، آپ کے دائیں بائیں بیٹھے دیگر میرے مسلک کے عظیم علماء اور مسند صدارت پر تشریف فرما آپ زیارت فرما رہے ہیں قبلہ مفتی صاحب، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان تمام علماء کا سایہ تادیر مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت پر سلامت فرمائے، اور جس انداز میں یہ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین مزید ان کو ہمت، جرت، حوصلہ اور استقامت نصیب فرمائے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں میرے مسلک کے عظیم خطیب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، برادر محتشم حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ شبیر حسین ہاشمی صاحب، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور اس مسجد کی انتظامیہ کو، اہل محلہ کو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. علماء یہاں موجود ہیں، بندہ خطیب ہو اور اس کے لیے ادارہ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ علماء سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فضل میں سے خاص فضل ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ خوبصورت خطیب عطا فرمایا ہے جو الحمدللہ خوبصورت حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، اہل سنت کے خطباء میں آپ کا ایک منفرد انداز خطابت بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ ایک مستند عالم دین بھی ہیں. اور ساتھ ساتھ الحمدللہ جس طرح آپ خود ذکر فرما رہے تھے کہ جب آپ یہاں پہ اس مسجد میں تشریف لائے تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، آپ چاہتے تو فقط جو آپ کی ڈیوٹی تھی نماز پڑھانا اور جمعہ پہ خطاب کرنا اور اس کے بعد اپنے دیگر معاملات کرنے آپ کر سکتے تھے. ادارہ چلانا کتنا بڑا مشکل اور کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے، کتنی توجہ دینی پڑتی ہے، یہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ خاص اللہ کے فضل اور اساتذہ کی تربیت کا حصہ ہے، اور دین کی وہ چاہت جو دلوں میں منتقل کی جاتی ہے، اور اس حدیث پاک کا صحیح معنوں میں جو ہے وہ مصداق بننے کے لیے کہ جس پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو پڑھاتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ یہاں پر ایک ادارے کی بنیاد رکھی، اور پھر دن رات آپ کے تعاون کے ساتھ اس پہ محنت فرمائی، اور آج اللہ کے فضل سے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اسی ادارے سے طلباء جنہوں نے قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے آج الحمدللہ درس نظامی کی کلاسز کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے.
یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں اپنے اس عظیم مجاہد بھائی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جب ہر بندہ اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، یہ اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فقط دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے لیے، اس دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ حضرت کا شمار بھی الحمدللہ انہی خطباء کی صفوں میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اس دور کے اندر الحمدللہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے فضل ہیں، ایک نعمت ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان علماء کا دست و بازو بن کر دین کے کاموں میں ان کی مدد کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ میں مسجد انتظامیہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے شعبہ حفظ جب شروع ہوا تو آپ نے قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ شبیر حسین ہاشمی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر دست و بازو بن کے آپ نے معاونت کر کے اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو آج اللہ کے فضل سے یہ اگلے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جہاں پر درس نظامی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب ذمہ داریاں جہاں پر قبلہ ہاشمی صاحب کی بڑھیں گی، وہاں پر آپ کی ذمہ داریاں بھی جو ہیں وہ بڑھیں گی، اہل محلہ کی ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی۔ یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر انشاءاللہ حضرت صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ کھڑے ہوں گے نا۔ یہ اللہ کے فضل میں سے یہ جو دین کے طالب علم بیٹھے ہیں، میرے لیے یہ آج امتحان ہے۔ میں ایک تنظیمی بندہ ہوں، میں ان علماء کے جوتے اٹھانے والا ہوں۔ یہ اتنے بڑے علماء جو ہے وہ بٹھا دیے گئے اور میرے سامنے مائک رکھ دیا گیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا بات کروں اور کیا نہ کروں۔ یہ علماء کے سامنے بولنا یہ بھی بڑا ایک مشکل کام ہے، اور یہ جو طلباء جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، میں صرف 2-3 باتیں کروں گا۔ حقیقتاً آصف عطاری صاحب جو ہمارے پاکستان سنی تحریک کے تحصیل کے ذمہ دار ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ گواہ ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد سے تسلسل سے طبیعت ناساز ہے۔ آپ دعا بھی کریں، علماء سے بھی گزارش کروں گا، اور میں نے تمام اپنے پروگرامز اور جو جتنے بھی تنظیمی مصروفیات ہیں، میرے پاس اس وقت پورے پنجاب کی ذمہ داری ہے، لیکن میں نے سب کو ترک کیا ہوا ہے۔ یہ خاص ایک محبت کا رشتہ ہے قبلہ ہاشمی صاحب کے ساتھ، ایک قلبی تعلق ہے۔ آپ کا حکم ہوا، دل کو اتنی خوشی محسوس ہوئی جب آپ نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ ہم یہاں پر درس نظامی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو میں اپنا گھر سمجھتے ہوئے ایک دفعہ پھر جہاں پر اپنی نوکری کے لیے حاضر خدمت ہوں، 2-3 باتیں صرف آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی توجہ کے لیے اور علماء جو ہے وہ آپ سے دعا لینے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ کو صرف یہ بتانا ہے یہ، اور دوسری بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک بڑے مقدر کی بات ہے کہ جس نشست میں ہم بیٹھے ہیں نا، جہاں پر درس نظامی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو یہ محفل پاک جو ہے، یہ اس کی نسبت جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ یہ ماہانہ محفل 11ویں شریف بھی ہے، تو یہ کتنے بڑی جو ہے وہ فضیلت کی بات ہے کہ جب علم کی بات ہونے جا رہی ہے تو خیرات جو ہے وہ بارگاہ غوثیت سے جو ہے وہ مل رہی ہے، نسبت جو ہے وہ حضور غوث پاک، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا انشاءاللہ حضور غوث پاک کی نظر بھی ہوگی تو یہاں پر انشاءاللہ اس ادارے کو اللہ رب العالمین دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ توجہ رکھیے گا، یہ جو علم ہے کتاب کا علم، جس کو پڑھنے کے لیے طلباء اداروں میں آتے ہیں، جس کی شاید آج اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ کتاب کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی وہ لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کا کلام ہے، اہل علم بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جب اپنے کلام کا تعارف پیش کیا تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے کلام کا جو رب کا کلام ہے اس کا تعارف بھی اللہ رب العالمین نے الکتاب سے کروایا۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جہاں پر اپنے کلام کی عظمت بیان فرمائی، وہاں پر علم کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ فرمایا یہ کتاب جو قرآن ہے، کسی اور نام سے بھی اللہ رب العالمین تعارف کروا سکتا تھا، لیکن رب نے علم کی فضیلت کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھنا تھا، تو رب نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، اس کا الکتاب کہہ کے قرآن کا تعارف کروایا، اور ساتھ ہی فرما دیا یہ کتاب وہ ہے لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دوسرا یہاں پر اس بات کا بھی اظہار کر دیا کہ اے لوگو، جب علم آ جاتا ہے
تو پھر شک ختم کر دیا جاتا ہے۔ شک وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر جہالت ہوتی ہے، تو یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے شک و شبہات سے پاک فرما دیا ہے، اس لیے کہ ان کے سینوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے نور سے اور علم کے نور سے منور فرما دیا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے، یہ کچھ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ قرآن پڑھانے والے، یہ علم رکھنے والے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان علماء کے جوتے سیدھے کرنے والا میں آپ کو بتاتا کتنی دیر کھڑے ہو کر کہ علم پڑھنے والے جو ہے وہ ان کی شان کتنی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا خوبصورت قسم کھا کے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا مجھے میرے رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ حضور فرماتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے والا طالب علم جب اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین ہر قدم پر اسے ایک ایک سال کی بندگی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، بندگی کا ثواب۔ اب بندہ جو ہے وہ ایک قدم پر ایک سال کی بندگی، کتنے شان والے ہیں یہ طلباء۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک سال کی بندگی کا ثواب بھی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، اور ساتھ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے او فرشتوں جتنا یہ میرا علم، دین کا علم حاصل کرنے والا قدم اٹھا رہا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے جنت کے اندر ایک شہر آباد فرما دو، جنت کے اندر ایک شہر آباد کر دو۔ اور حضور فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ جہاں پر اس کے نام کے شہر بن رہے ہیں، محلات بن رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر ایسے پہچانے گا طالب علم جو دین کا علم حاصل کرنے والا ہے، جو علم اپنے سینے میں سمونے والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے جنت کے گھر کو ایسے پہچانے گا جیسے وہ اپنے دنیا کے گھر کو بھی پہچانتا نہیں۔ اتنی پہچان اسے دنیا کے گھر کی نہیں ہے جتنی پہچان اللہ رب العالمین اس کو جنت کے گھر کی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں علماء تشریف فرمائیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم چاہتے ہو، توجہ رکھنا، اور یہ جو چٹائیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے ہیں ان کی شان بس 2 منٹ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم زمین پر ان لوگوں کو دیکھو جنہیں اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، بولو سارے سبحان اللہ، اگر جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو حضور فرماتے ہیں پھر جو دین کے رستے پہ نکلے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرنے نکلے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ان کی زیارت کر لو، اس لیے کہ جو دین کا علم حاصل کرنے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دین کا علم یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آئی کہ کتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف عالم دین کے یہ جو علماء ہیں، حضور فرماتے ہیں علماء کے قلم کی سیاہی، اور دوسری طرف شہید کا خون لایا جائے گا، اسے میزان کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ اب شہید کتنا بڑا شہادت کا درجہ ہے، قرآن جس کی عظمت بیان کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں جس کی فضیلت ہے، بندہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے، وہ شہید بعد میں ہوتا ہے، پہلے اپنے رب کی زیارت کر لیتا ہے، اتنی بڑی شان شہادت کی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں محشر کے میدان میں جب اہل علم کے قلم کی سیاہی اور شہید کا خون تولا جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اہل علم کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے بھاری ہو جائے گی۔ یہ اہل علم کی شان ہے، اہل علم کا مقام ہے۔ تو یہ اس دور کے اندر جب لوگ نفسا نفسی کا دور ہے، لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں ترقی اس چیز کا نام ہے کہ جو ہے وہ دنیا کے کوئی ہنر آ جائیں، دنیا کا فن آ جائے، دنیا کا منصب مل جائے، تو آج اس پرفتن دور کے اندر جب لوگ دین سے بیدار ہو کر دین سے دور جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں قبلہ حضرت علامہ شبیر حسین ہاشمی صاحب جیسے اور یہ علماء جو یہاں پر اسٹیج پہ موجود ہیں، جو مدارس چلا رہے ہیں، ان جیسے علماء جو ہیں وہ ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آج اس دور میں بھی وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دو، لیکن سب سے پہلے بچوں کو دین مصطفیٰ سکھاؤ، اس لیے کہ جب دین مصطفیٰ ان کے سینوں میں آئے گا تو کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ یہ قدم زمین پہ رکھتے چلے جائیں گے اور نیچے زمین ان کی بخشش کے لیے رب سے دعا مانگتے چلے جائیں گے۔
یہ قدم بعد میں رکھیں گے، اللہ کے نورانی فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر پہلے بچھا دیں گے۔ یہ قرآن ایسا نور ہے، یہ جتنا بھی درس نظامی ہے یہ سارے کا سارا اس کا نچوڑ یہی ہے کہ قرآن کے رموز کو سمجھنے کے لیے یہ علم جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، علم پڑھایا جاتا ہے تاکہ ایک ایک آیت کا شان نزول پتہ چلے، ایک ایک آیت کی جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر انسان کے علم کے اندر آئے اور اسے پتہ چلے کہ قرآن کا نور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں ان لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھے، ایسے ادارے جو جہاں پہ چل رہے ہیں۔ آج دیکھیں نا، ایک بندہ اپنے گھر کا اس دور میں جو لاکھوں کمانے والا ہے، حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں، لاکھوں کمانے والا بھی آج جو ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلانا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن یہاں اداروں میں درجنوں طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، سینکڑوں طلباء پڑھ رہے ہیں۔ یہ دین کے علم کی فضیلت ہے کہ الحمدللہ مشکل ترین دور میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں آخری یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اللہ کی طرف سے یہ انعام سمجھیں، جس علاقے میں دین کا اتنی فضیلت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ویسے قرآن کی طرف اگر دیکھیں نا ہم تو پڑھتے چلے جائیں تو علم کی فضیلت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ وہ جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا تھا کہ فرشتوں سے کہ میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں زمین میں، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا مولا کیا نائب بنائے گا، یہ میرے اور تیرے بننے کی بات ہے انسان کی۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا کیا نائب بنائے گا؟ وہ جو زمین میں جا کے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، صرف یہاں پہ ترجمہ آپ نے پہلے بھی سنا، علماء بیٹھے ہیں۔ فرشتوں نے کہا مولا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرے سامنے قیام میں کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو پھر مولا تم اور کون سا خلیفہ بنائے گا؟ مطلب فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو تیری سب سے زیادہ تسبیح ہم کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں اپنا نائب بنا۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ پھر رب نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، جو زمین اور آسمان میں تھا سب کچھ سکھلا دیا۔ فرمایا فرشتوں اب ذرا تم ان کے نام پیش کرو۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں۔ تو گویا رب نے یہ فرما دیا اے فرشتوں تمہاری تسبیح، تمہارا قیام، تمہارا رکوع یہ اپنی جگہ فضیلت والا ہے، لیکن میرا نائب وہ بن سکتا ہے جسے میں نے علم عطا فرمایا۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ملکہ بلقیس والا جو واقعہ ہے تخت والا، اگر اس کو آپ پڑھیں تو علم کی فضیلت کتنی نکھر کے سامنے آتی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نا وہ تخت کون لے کے آ سکتا ہے، تو جنوں کا سردار کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ آپ کی نشست ختم ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ مقصد تو پورا ہو سکتا تھا لیکن علم کی فضیلت، علم کی شان بیان کرنی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک علم رکھنے والا، کتاب کا علم رکھنے والا اور مکمل علم رکھنے والا بھی نہیں، تھوڑا سا علم رکھنے والا وہ کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی جلدی لے آؤں گا۔ فرمایا کتنی جلدی لاؤ گے؟ فرمایا آپ آنکھ جھپک کے کھولیں گے تو وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ یہ علم والوں کی شان ہے، یہ علم کا مقام ہے۔ تو آئیے اپنے بچوں کو یہ دین کا علم پڑھائیں۔ یہ اگر کسی دنیا کے اعلیٰ منصب پہ نہیں بھی پہنچیں گے نا تو یہ مصلی رسول پہ پہنچ جائیں گے، یہ ممبر رسول پہ پہنچ جائیں گے، اور دنیا کے اعلیٰ منصب والے ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ کل یہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین نے کہے گا او قرآن دنیا میں پڑھنے والوں آج قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات پہ چلتے جاؤ، آج جنت تمہارا مقدر ہے، جنت میں تمہارے محلات ہیں، تو یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والے یہ کہیں گے مولا ہم تو جنت جائیں گے ہی، لیکن ہم تب جنت جائیں گے جو دنیا میں جب ہم دین پڑھ رہے تھے، جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے، جب ہم حدیث پڑھ رہے تھے، جو ہمارے معاون تھے، جو ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، جو ہمارے لوازمات پورے کرتے تھے، مولا آج ہماری سفارش ان کے حق میں قبول کر، ہم انہیں بھی ساتھ لے کر جنت کے اندر جائیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کی بخشش کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ اس ادارے کو اللہ رب العالمین ترقی نصیب فرمائے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ قبلہ حضرت علامہ شبیر حسین ہاشمی صاحب کا دست و بازو بن کر دین کے کام کے اندر ان کے ساتھ ہمہ وقت جو ہے وہ معاونت کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔